ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اگر 2020 سے پہلے ڈیجیٹل پیمنٹس، آن لائن پیمنٹس ایک آپشن تھا تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لاک ڈاؤن کے دوران یہ ہماری نیسیسٹی بن گیا. اٹ ریئلی ایکسپیڈائٹڈ دی آن لائن ٹریڈ، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس میں زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. اس کو ایز این آلٹرنیٹو نہیں بلکہ ایز اے پرائمری وے آف ڈیلنگ ود تھنگس کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. لیکن پھر اسی کے ساتھ جڑے ہوئے مختلف مسائل بھی سامنے آ رہے ہیں. دیر از اے لاٹ آف فراڈ دیٹ ہیپنز آن لائن. جو چیز آپ نے آرڈر کی وہ نہیں آئی، یا اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس آپ کے بینک اکاؤنٹ کا، کریڈٹ کارڈ کا ایکسس ہو تو وہ بھی مس یوز ہو جاتا ہے. آج اس پہ بات کریں گے. اس کے علاوہ کرپٹو کرنسی ان پاکستان اٹس اے بگ مسٹری بیکاز کئی لوگ اس کو سمجھتے ہیں، کئی لوگ نہیں سمجھتے، اور ریاست کا، قوانین کا اس کے اوپر کیا موقف ہے. دیٹ ٹو از اے بلری ایریا. آج ان تمام ایشوز پہ بات کرنے کے لیے سائبر سیکورٹی ریسرچر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں رافع بلوچ. السلام علیکم رافع. وعلیکم السلام. رافع، سب سے پہلے تو فائنینشیل کرائم، آئی واز ریسنٹلی اے پارٹ آف دا تھرڈ فائنینشیل کرائم سمٹ ایز ویل، اور بات یہی ہو رہی تھی کہ آن لائن پیمنٹس کو، ان ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کو سیف بنایا جائے. لیکن ہمارے یہاں لوگوں کے لیے کیونکہ ایک نیا فینومینا ہے، آگہی کی بھی کمی ہے. کامن کمپلینٹس کیا ہوتی ہیں، کامن اسکیمز کیا ہو رہے ہیں آج کل؟ دو تین چیزیں ہیں. ہمارے انفارمیشن سیکیورٹی میں ایک سینگ ہے کہ دیر از نو پیچ فار ہیومن اسٹوپیڈیٹی. سو مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کی کوئی بھی ٹیکنالوجی یوز کر لیں، آپ فائر والز یوز کریں، آپ دنیا کا بیسٹ آف بیسٹ سیکیورٹی سولوشن یوز کریں، یہ اس انسان کو، اس یوزر کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا جو والنٹریلی اپنا پاسورڈ دے رہا ہو. اب ہوتا یہ ہے کہ مختلف لوگوں کو کالز آتی ہیں، کوئی اسٹیٹ بینک کا نمائندہ بن جاتا ہے یا کسی اور ریاستی ادارے کا نمائندہ بن کے پوز کر کے لوگوں سے ڈیٹیلز لے رہا ہوتا ہے. تو کرتے کیا ہیں کہ یہ لوگوں سے اپنے اے ٹی ایم کارڈ نمبرز لے رہے ہوتے ہیں اور مختلف ڈیٹیلز لے رہے ہوتے ہیں. پھر ون ٹائم پن جو آپ کے موبائل نمبر پہ آ رہا ہوتا ہے، اس سے کیا کرتے ہیں کہ جو فراڈسٹرز ہوتے ہیں وہ انٹرنیٹ بینکنگ کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. انٹرنیٹ بینکنگ کو ایکٹیویٹ کرنے کے بعد وہ ایک بینیفیشری ایڈ کرتے ہیں، اور بینیفیشری ایڈ کر کے نارملی 1.5 لاکھ سے 2.5 لاکھ روپے تک کی ٹرانزیکشن کی لمٹ جو بھی آپ کا لمٹ ہے اس تک وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے وہ فراڈ کر کے، اور جو فراڈ کرتے ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ لیٹ سے 11:50 کے اوپر پی ایم پر یہ ٹرانزیکشن ہوئی، تو اس کے بعد 12 بجے کے بعد دوبارہ سے لمٹ ریسیٹ ہوگی. تو اگر آپ جہاں پر آپ 2.5 لاکھ کا فراڈ کر سکتے تھے وہاں پہ 5 لاکھ کا فراڈ ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب کنزیومر کمپلینٹ کرتے ہیں بینکس کو، اور اسٹیٹ بینک کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ پر کمپلینٹس جاتی ہیں، تو وہ کنزیومر کے فیور میں نہیں آتی کیونکہ کنزیومرز نے خود بیسیکلی پاسورڈ دیا ہوا ہے. اب جو یہ پیسے موو ہو رہے ہوتے ہیں، یہ مختلف لیجیٹیمیٹ لوگوں کے اکاؤنٹس کے تھرو پیسے موو ہو رہے ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ انٹریسیبل ہے، یعنی جب یہ کال آپ کو آتی ہے تو یہ کال سینٹر کہاں ہے؟ یہ پاکستان میں ہے، پاکستان سے باہر ہے؟ کیا ہم کچھ پتہ لگا پائی ہے ہماری انویسٹیگیٹو ایجنسیز نے؟ دیکھیں، یہ چیز اتنے لارج اسکیل کے اوپر کی جا رہی ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے بہت سارے ریسورسز جو ہیں نا وہ یوز کرنے پڑیں گے. فرسٹ آف آل، اگر آپ کو لیٹ سے کسی انٹرنیشنل نمبر سے کال آ رہی ہے یا کوئی اسکائپ کو آپ یوز کر رہے ہیں، آپ وائپ کو یوز کر رہے ہیں، تو وہ اتنا ایزیلی ٹریسیبل نہیں ہوتی کالز. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پیسے جو ہیں جہاں ٹرانسفر ہو رہے ہیں تو لوگوں نے کیا میکینزم کیا ہوا ہے کہ فیس بک کے اوپر بہت سارے پیجز بنائے ہوئے ہیں، اس کے تحت لوگوں کو ریکروٹ کرتے ہیں کہ جی گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو 20,000 30,000 روپے ہم دیں گے. تو وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ اپنا بینک اکاؤنٹ بنائیں، آپ اپنی جو چیک بک اور اے ٹی ایم اور جو رجسٹرڈ موبائل نمبر ہے وہ ہمارا دیں. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ جب فراڈلنٹ ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیجیٹیمیٹ اکاؤنٹس میں کر رہے ہوتے ہیں جو لوگوں سے انہوں نے بیسیکلی نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ایک کرائم کا آلہ کار بن جاتے ہیں. آپ کا اکاؤنٹ یوز ہو رہا ہوتا ہے، کل کو اگر کوئی پوچھ گچھ ہوگی، گرفتاری ہوگی، آپ کی گردن پھندے میں پھنسے گی، وہ شخص بالکل ایک فیس لیس ابینڈمنٹ آ جاتی ہے نا اس کے اندر کرائم کی. تو وہ بھی بیسیکلی کرائم ہے جب آپ فیسیلیٹیٹر بنتے ہیں کرائم کا. تو جب لیجیٹیمیٹ اکاؤنٹس انوالو ہو جاتے ہیں تو اس کو ٹریس کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اچھا، اسی طرح اگر ایسٹس کی بات کریں، جو ہمارا آج کا ٹاپک بھی تھا کرپٹو کرنسی، بٹ کوائن، ہم نے ایک ٹائم دیکھا تھا ایک زبردست اسپائک اس کے اس کی ویلیویشن میں آئی. لوگوں نے کہا کہ اس سے بہتر آپ کی انویسٹمنٹ کوئی ہو نہیں سکتی تھی، بٹ دین وی ریئلائز اٹ واز اے ببل. حال ہی میں ہمارے سامنے آیا ہے کہ کئی لوگ جو بٹ کوائن میں ڈیل کر رہے تھے، کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں. اسٹیٹ کا، ریاست کا، پاکستان کے قوانین کا کیا موقف ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں، فرسٹ آف آل یہ ہے کہ میرا موقف یہ ہے کہ بٹ کوائن از ناٹ اے ببل. اس وقت بیسیکلی اس کو ریگولیٹ نہیں کیا جا رہا. اگر ریگولیٹ کی پرائس میں جو اسپیکولیشنس ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ ہے جس کے تحت ایف آئی اے سائبر کرائم آپریٹ کرتا ہے، اس میں کوئی بھی ایک سیکشن نہیں ہے جو بٹ کوائن کی پوزیشن کو، ٹرانزیکشن کو جو ہے نا انلیگل قرار دیتا ہو. ریسنٹلی سندھ ہائی کورٹ میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو اپنا موقف دیا ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ وی ڈو ناٹ ریکگنائز بٹ کوائن ایز اے لیگل ٹینڈر.
اب دیکھیں گولڈ بھی پاکستان میں لیگل ٹینڈر ریکگنائز نہیں ہوتا تو لیکن لوگ بیسیکلی گولڈ پوزیشن لوگوں کے پاس رکھتے ہیں, لوگوں کے پوزیشن میں بیسیکلی گولڈ ہوتا ہے. تو اس میں جہاں پہ ایمبیگوٹی آ سکتی ہے وہ یہاں آ سکتی ہے کہ اگر ایف آئی اے یہ پروو کر سکے کہ جو آپ نے بٹ کوائن کے جو فنڈس ایکوائر کی ہیں وہ کسی انلیگل سورسز سے ایکوائر کی ہیں, اینڈ دیٹ کین اپلائی ٹو اینی ادر کرنسی. اگر آپ نے لیٹس سے کڈنیپنگ سے کیش کسی کرمنل ایکٹیویٹی سے نہیں یا کسی انلیگل ایکٹیویٹی سے اگر وہ پیسہ ایکوائر نہیں کیا گیا اور وہ رکھا ہوا ہے ان دا فارم آف بٹ کوائنز اینڈ اٹ شوڈ بی اوکے. ہاں دین اٹ شوڈ بی اوکے. اور پھر یہ کہ اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس کو انفورس کرنا, اگر ایسا لا آپ بنا بھی لیتے ہیں تو اس کو انفورس کرنا اٹ وڈ بی پرابلم, کیونکہ بٹ کوائن لٹرلی آپ اپنے والیٹ میں آپ رکھ سکتے ہیں, اٹس ٹوٹلی انٹریسیبل. یعنی ٹھیک ہے اس کا ایک پبلک لیجر بنتا ہے, بٹ کوائن بیسیکلی بلاک چین پہ کام کرتا ہے. بلاک چین از اے پبلک لیجر آف انٹائر ٹرانزیکشن. آپ کوئی بھی ٹرانزیکشن کرتے ہیں وہ پبلکلی ڈسپلیڈ ہوتی ہے, بٹ وہ آپ کے والیٹ ایڈریس سے کنیکٹڈ ہوتی ہے جسٹ لائک یور اکاؤنٹ نمبر. لیکن یہ ڈٹرمن کرنا کہ اس والیٹ ایڈریس کے بہائنڈ کون سی آئیڈینٹی ہے یہ بٹ کوائن ایکسچینجز بتا سکتی ہیں, اور کوئی بھی بٹ کوائن ایکسچینج اس وقت پاکستان میں آپریٹ نہیں کری, وہ باہر آپریٹ کریں, ان سے ڈیٹا لینے کے لیے آپ کو ایم ایل ایز کرنے پڑیں گے. لیکن ہمیں ایک انڈرسٹینڈنگ تو ہونی چاہیے, جیسے آپ نے خود کہا کہ اسٹیٹ بینک اگر اس کو لیگلی ریکگنائز نہیں کر رہا تو اس وقت آپ کے اندازے کے مطابق رافع کتنے لوگ بٹ کوائن میں ڈیل کر رہے ہیں, یعنی اپنے ایسٹس بٹ کوائن میں پارک کیے ہوئے اونلی ان پاکستان؟ ہمارے پاس کوئی ڈیٹا موجود ہے؟ اس کا ڈیٹا ملنا بہت مشکل ہے. البتہ یہ ہے کہ لوکل بٹ کوائنس ہو گئی ہیں اور ڈفرنٹ ایکسچینجز ہو گئی ہیں, کیونکہ رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 99% ٹرانزیکشنز جو بٹ کوائن کے اوپر ہوتی ہیں وہ بٹ کوائن کی ایکسچینجز کے اوپر ہوتی ہیں. صحیح. تو ان ایکسچینجز کے ساتھ اگر پاکستانی گورنمنٹ آبویسلی وہ ایکسچینجز کسی نہ کسی جورسڈکشن میں کام کر رہی ہیں, کوئی یو ایس میں کام کر رہی ہے, کوئی کسی اور میں کام کر رہی ہے, تو پاکستان کے ابھی تک ایملیٹس نہیں ہوئے, میوچل لیگل اسسٹنٹ ٹریٹیز نہیں ہیں اس طریقے سے. اور اس کا نہ ہونا یا ہمارا اس بارے میں نہ سوچنا ہمارے لیے آنے والے وقتوں میں کیا پرابلمس کریٹ کر سکتا ہے؟ بیکاز اے لاٹ آف پیپل آر ورکنگ آن دیٹ لیگل انفراسٹرکچر, دیٹ ایکو سسٹم, کہ آپ کیا الاؤڈ ہے کیا نہیں. اس وقت ہمارے یہاں بالکل اس پہ بات نہ ہونا یا اس کو بلائنڈ آئی دینا, ڈو یو تھنک اٹ کین ہیو فورسیبل پرابلمز ان دا فیوچر؟ آف کورس دیکھیں یوکرین میں ایک ریسنٹلی کڈنیپنگ کا کیس ہوا تھا اور اس میں اراؤنڈ کوئی $9.8 ملین پے کیے گئے تھے بٹ کوائن میں. دا کلپریٹس آر اسٹل ایٹ لارج, ابھی تک اس کو ٹریس نہیں کیا گیا. تو یہ گورنمنٹ آفیشل کو اور لا انفورسمنٹ کو اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ جب یہ چیز اس طریقے سے پراپرلی کرائم میں استعمال ہونا اسٹارٹ ہو جائے تو ہمارے پاس کیا میکینزمس ہیں, کیا ہمارے پاس ایکسچینجز کے ساتھ ڈفرنٹ گورنمنٹ کے ساتھ ایم ایل ایز ہیں کہ وہ ہمیں بیسیکلی ڈیٹا پرووائڈ کر سکیں گے اگر کوئی بٹ کوائن کا والیٹ کسی اس طریقے سے استعمال ہوا ہے. پھر جہاں تک پوزیشن کی بات ہوئی, میں اس کو ایکسپلین کر دوں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کی پوزیشن بذات خود انلیگل ہے, جیسے ڈرگز ہے اس کا پوزیشن جو ہے نا انلیگل ہے. ویپنس ہیں اگر لائسنس نہیں ہے تو ان لائسنس ویپنس آر انلیگل. تو بٹ کوائن کی پوزیشن جو ہے وہ انلیگل نہیں ہے, بیسیکلی اس کا استعمال ہے, اور وہ استعمال کیش کا بھی ہو سکتا ہے. سب سے زیادہ دیکھیں کیش بھی ہونڈی میں استعمال کیا جا سکتا ہے کسی غلط چیز میں. کرائمز کی بات کرتے ہیں, ڈرگ منی کی بات کرتے ہیں, تو یا تو اس کا استعمال اس طرف ہو رہا ہو. اور میرے خیال میں یہ بہت ضروری وقت ہے ان سب چیزوں کے بارے میں سوچنے کا, بیکاز اسٹیٹ بینک آف پاکستان, اور جو میں آپ کو فائنینشیل کرائم سمٹ کی بات کر رہی تھی کہ تمام اسٹیک ہولڈرز اس وقت سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ جو انفارچونیٹ ایک امیج ہے, پرسیپشن ہے, ایف اے ٹی ایف کی بھی ہم گرے لسٹ میں شامل ہیں کہ ہمارے ہاں چینلز ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تو اگر وہاں پہ سختی آئے گی تو پھر لوگ آلٹرنیٹیوز ڈھونڈیں گے, دین دیر از اے مچ گریٹر possibility that this money will start being parked as bitcoins. دیکھیں ایف اے ٹی ایف نے جو اس کے اوپر گائیڈ لائن دی ہے, اس گائیڈ لائن میں انہوں نے دو باتیں کہی ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیں تو آپ اس کو ریگولیٹ کریں, بیکاز اف یو ڈو ناٹ ریگولیٹ اٹ ول بی کرمنل کرنسی فار شیور. اگر آپ کو لگتا ہے, دوسرا انہوں نے یہ بھی آپشن دیا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نیشنل پالیسی کے ساتھ یہ لائن نہیں ہے تو آپ اس کو بین بھی کر سکتے ہیں. یہ دونوں آپشن جو ہیں یہ ڈسکریشن ہے پاکستانی گورنمنٹ کا کہ وہ چاہے تو وہ اس کو لیگلائز کرے اور وہ چاہے تو نہ کرے. لیکن فیصلہ نہ لینا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ پرابلمٹک, یہ جو گرے ایریا ڈیولپ ہو رہا ہے کہ نہ وہ بین ہے نہ وہ لیگل ہے, تو یہ بڑے چینلز کھول دیتی ہے لوگوں کے لیے. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ایسا کوئی لا نہیں ہے جو ڈائریکٹلی بٹ کوائن کی پوزیشن کو اور بٹ کوائن کی ٹریڈنگ کو جو ہے نا وہ انلیگل کر رہا ہو. جو لوگ یعنی جو ایف آئی اے میں کیسز ہوئے ہیں وہ نارملی ہوئے الیکٹرانک فراڈ کے پرٹیننگ, مثال کے طور پہ کہ میں نے آپ سے بٹ کوائن پرچیز کیا
اور فار ایگزامپل آپ نے مجھے پیمنٹ نہیں دی یا میں نے بیسیکلی فار دیٹ میٹر جو ہے نا آپ کو بٹ کوائن نہیں دیا آپ سے پیسے لے کے, تو یہ الیکٹرانک فراڈ میں آ گیا, یا میں نے آپ کا بٹ کوائن کا والٹ ہیک کر لیا. So in other words, any kind of miscommitment, hacking, illegal things, جہاں پہ ہم پہلے بیسکلی بات کریں ethically اگر آپ compromised ہیں تو that's what is being challenged right now. ایک تو اس کا خاص استعمال جو ہے نا سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کی پوزیشن بذات خود جو ہے نا وہ نہیں ہے انلیگل, اس کا ایک خاص استعمال ہے وہ دیکھا جائے گا. منی لانڈرنگ ہے, فار ایگزامپل کیش میں منی لانڈرنگ ہوتی ہے, آپ کا ہونڈی ہے, حوالہ ہے, اس میں کیش استعمال ہوتا ہے, تو آپ کیش تو بین نہیں کرتے. یو این کی اپنی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 1.5 سے 4 ٹریلین ڈالرز ہر سال جو ہے وہ منی لانڈر ہوتے ہیں. اور اگر آپ بٹ کوائن کو دیکھیں تو 60% جو بٹ کوائن کی بیسکلی ٹوٹل مارکیٹ کیپ ہے 1.5 ٹریلین ڈالر کرپٹو کرنسیز کا, اس میں سے اراؤنڈ 1 ٹریلین ڈالر جو ہے بٹ کوائن کا ہے. اور 60% آف دا بٹ کوائنس دے ان سرکولیشن دے ہیونٹ مووڈ سنس لاسٹ 1 ایئر. تو اگر ہم 40% کا لگا دیں کہ سارے باقی 40% جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں وہ کرائم میں استعمال ہوئے ہیں, سو دیٹ از اونلی 10% آف دا فیاٹ کرنسی. ایون دین اگر ہم بات کرتے ہیں تو اٹس اے ڈراپ ان دی اوشن, بٹ آئی اگری ود واٹ یو ہیڈ سیڈ ارلیئر کہ اس کے اوپر ایک کلیئر گائیڈنس ہونا اور ہمارا اپنا ایک ارادہ ہونا کیونکہ واٹ از دا لینڈسکیپ دیٹ وی آر ڈیلنگ ود بہت اہم ہے. بہت بہت شکریہ رافع ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. دیر سیورل ٹاپکس ان ریلیشن ٹو سائبر سیکورٹی جو ہم لانا چاہیں گے پروگرام میں, اینڈ وی وڈ لو ٹو سی یو بیک ہیئر اگین. لیکن ابھی لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک.